السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کے سیاسی تھیٹر پر مختلف واقعات گتھم گتھا ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک مرحلہ وار جاری ہے۔ مختلف تحریک انصاف کے رہنما مختلف دنوں میں اپنی اپنی باری پر گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف انتخابات کے 90 روز کے آئینی سوال پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 4 ججز کے نکلنے کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا ہے، مگر چیف جسٹس صاحب نے 5 ججز کے ساتھ اس کیس کی سماعت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور ممکنہ طور پر کل وہ اس کیس کو ختم کر دیں گے۔ اگر 90 روز کی آئینی مدت کے اس سوال کا کل کی سماعت کے اختتام پر جواب مل جاتا ہے تو یہ بات کہنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ کل پاکستان کے تمام سیاسی مباحث تبدیل ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے محور میں سارے نئے مباحث جنم لیں گے۔ امکان یہی ہے کہ بہت جلد یہ معاملہ فیصل ہوگا اور پاکستانی عوام یہ جان سکیں گے کہ 90 روز کے اندر 2 صوبوں کے انتخابات ممکن العمل ہے یا نہیں۔ اس وقت صرف سپریم کورٹ کے اخذ نوٹس کا معاملہ ہی زیر بحث نہیں ہے، بلکہ ایک اور معاملہ بھی پاکستان کی سیاسی کشاکش کے عنوان سے جاری ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کھیل ہے جو موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر اس وقت اپوزیشن کے خلاف برپا اور بپا ہے۔ اسی ماحول میں عمران خان کی مقبولیت کا ایک ٹیسٹ گزشتہ روز راجن پور کے ایک ضمنی انتخاب میں ہوا ہے، جس میں تحریک انصاف کے امیدوار نے کم و بیش 35,000 کی سبقت سے فتح حاصل کی ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ پنجاب میں نگراں حکومت کس نوعیت کی اور کس طرح کی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کھلے عام جس طرح موجودہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی ہیں، اور جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے محسن نقوی کو ایک ویڈیو میں اپنا بچہ کہا ہے، اور ان کے درمیان کے تعلقات کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس حکومت میں جس طرح انتظامیہ نے وہاں پر اتھل پتھل کی تھی، مختلف افسران کو آگے پیچھے کیا تھا، اور تحریک انصاف کے امیدوار کے حامیوں کو اور ان سرگرم کارکنوں کو جو انتخابات کے روز ایک جوہری فرق پیدا کرتے ہیں، انہیں نظروں سے اوجھل کرا دیا تھا، اس کے بعد یہ 35,000 کی سبقت ایک واضح فتح کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت بن گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ووٹ پی ایم ایل این کے امیدوار نے حاصل کیے اور جو ووٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے حاصل کیے، وہ ووٹ بھی جس تعداد میں پڑے ہیں اس پر بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی حمایت اور ہمارے ہاں جس طرح کا ایک نظام ہے، اس تناظر میں اس پر بھی مختلف سوالات ہیں۔ یہ شکست اتنی واضح ہیں اور اس شکست کے اثرات اتنے ہماگیر ہے کہ آج پی ایم ایل این کی ایک رہنما نے علی اعلان یہ کہا کہ ہمارا کوئی امیدوار تو وہاں کھڑا ہی نہیں ہوا تھا، گویا انہوں نے اس شکست کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ راجن پور کے ضمنی انتخاب کے تناظر میں اس اہم ترین پہلوؤں کو سامنے رکھیں کہ کس طرح حکومت، نگراں حکومت اس وفاقی حکومت کی حمایت یافتہ اور آصف علی زرداری صاحب کی بغل بچہ ہے، کس طرح انتظامیہ پوری کی پوری جو ہے وہ حمایت کر رہی ہے۔ انتظامی مشینری کے علاوہ الیکشن کمیشن بھی مختلف سوالات کے نرغے میں ہے۔ ان سب کی مکمل حمایت اور ان سب کے ایک گٹھ جوڑ کے باوجود راجن پور کے انتخابی نتائج نے سب کی آنکھیں کھول دی ہے۔ یہ انتخابی نتائج کوئی معمولی برتری کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئندہ کل
کیا کچھ لے کر آ رہا ہے، اور آج جو اندیشے پالے جا رہے ہیں، جو وسوسے بیدار کیے جا رہے ہیں، اور جن شبہات میں یہ نظام لتھڑا ہوا ہے، وہ آخر کیوں اگلے انتخابات سے اپنے دامن چھڑا رہا ہے۔ اس پورے تناظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ان سرگرمیوں پر بھی ایک نگاہ ڈالیں جو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں جاری رہی۔ نظروں سے اوجھل اور پردے کے پیچھے محترمہ مریم نواز صاحبہ کچھ اہم ملاقاتیں کرنا چاہ رہی تھی، جن میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ اس حوالے سے کچھ لوگ ایک ایسی ملاقات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اخذ نوٹس سے متعلق ہے۔ اس ملاقات میں بہر قیمت اور بہر صورت انتخابی عمل کے اس سوال کو کہ جو 90 روز میں بالآخر ہو جانے چاہیے، کسی طرح ٹالنے کی مختلف تدابیر، درخواستیں اور مختلف قسم کے معاملات آگے بڑھانے پر غور کیا جاتا رہا۔ یہ بات مختلف حلقوں میں زیر بحث ہے، مگر اس کا تذکرہ ذرائع ابلاغ میں نہیں ہو سکا۔ وفاقی حکومت، محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سرگرمیاں اور وہ نظام جس کے اندر مقتدر قوت کارگزار ہے، ان سب لوگوں کا ایک گھٹ دراصل پورے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر 3 باتوں کا ابلاغ کر رہا ہے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر جن باتوں کا ابلاغ کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک بات جو ترجیح اول ہے اور جس پر محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اور اپنی مختلف ملاقاتوں میں پس پردہ زور دے رہی ہے، وہ یہ کہ عمران خان کی گرفتاری کسی بھی صورت میں ممکن بنائی جائے۔ اس کے لیے نیب کے مختلف معاملات کو کھولا گیا ہے اور آفتاب سلطان کو واپسی کا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ ایک دوسری بات جو مختلف لوگوں کو بار بار کہی جا رہی ہے اور باصل لوگوں کو کہی جا رہی ہے اور جو عمران خان کے حامی ہیں ان تک اس کا ابلاغ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ عمران خان کا باب بند ہو چکا ہے۔ اب عمران خان پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں ابھر سکیں گے اور ان کے ہاتھوں میں اقتدار کی باغدور کبھی نہیں آ سکے گی۔ یہ بات اس لیے باور کرائی جا رہی ہے کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ عمران خان کے ساتھ چلنے میں وہ مستقبل کے اندر کوئی کامیابی نہیں پا سکیں گے۔ اور تیسری بات جس پر سب سے زیادہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا زور ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح سپریم کورٹ سے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا فیصلہ نہ آ سکے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، جتنی بھی ملاقاتیں ہیں، جتنے بھی روابط ہیں اور جو بھی ان کے بازوؤں میں زور ہے، وہ ان 3 نکات کے حوالے سے صرف ہو رہا ہے۔ وہ ہر صورت میں یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کی گرفتاری ہو تاکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے ارد گرد پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ ہیں اور جو شکوک کے دائرے میں آ گئے ہیں اور جن کا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں پی ایم ایل این اگلے انتخابات میں ایک کامیاب کہانی بن سکے گی یا نہیں، یہ جماعت کوئی نتائج لا سکے گی یا نہیں، اور جو ایک مقبولیت، شہرت عمران خان کے حصے میں آ گئی ہے وہ ہم سب کو بہا لے جائے گی، انہیں کسی نہ کسی طرح یہ باور کرایا جا سکے کہ عمران خان کو ہم چھلنی کر سکتے ہیں، عمران خان کو ہم منظر سے ہٹانے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح بھی عمران خان کو نااہلی کا ایک ایسا ذائقہ چکھائیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے رہنماؤں کو یہ باور کرا سکیں کہ عمران خان کا دور اب ختم ہو رہا ہے، اور اس سب کے لیے وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ 90 روز میں انتخابات کا ڈول نہ ڈالا جائے تاکہ انہیں کچھ وقت میسر آ سکے۔ اس وقت پاکستان کے سیاسی تھیٹر پر جاری تمام سرگرمیاں دراصل اسی منصوبے کے 3 نکات کے گرد گھوم رہی ہیں۔ گرفتاریاں ہو یا مختلف عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، مختلف ججز کے نام لے کر جلسوں میں ہونے والی تقاریر ہو، یا پھر مختلف لوگوں سے روابط میں مختلف قسم کے بلیک میلنگ کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہوں۔ ان سب کا اصل ہدف دراصل عمران خان کی ناکامی کو باور کرانا ہے، عمران خان کے مستقبل کو مشکوک ثابت کرنا ہے اور 90 روز میں انتخابات نہ ہونے دینے کا ایک یقین حاصل کرنا ہے۔ لیکن کل اگر سپریم کورٹ کی سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور یہ فیصلہ کسی بھی طرح 90 روز یا اس کے آس پاس انتخابات کی اس تاریخ سے متعلق ہوتا ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پی ایم ایل این سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپنے سیاسی محاذ کو کیسے گرما سکے گی، اور وہ اس سے بچنے کے لیے اپنی زنبیل سے اور کون سی تدابیر لے کر آئیں گی۔ اگر آپ
PMLN کے ماضی کو جانتے ہو، اگر آپ نواز لیگ کی تاریخ سے آگاہ ہو تو سپریم کورٹ پر جو پہلا حملہ کروایا وہ نواز لیگ نے کروایا تھا، اور آپ اچھی طرح جانتے کہ جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں ہماری سپریم کورٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمبر 1 کی تختی 2 کمروں میں لگی ہوئی تھی، اور 2 کمروں میں 2 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ ایک کمرے سے ایک چیف جسٹس ایک آرڈر دیتے تھے اور دوسرے کمرے سے وہ آرڈر معطل کر دیا جاتا تھا، اس پر حکم امتناع جاری ہو جاتا تھا، اور اس حکم امتناع کو لے کر ہر کارے جب اس عدالت کے کمرے میں جاتے تھے تو وہاں سے ایک دوسرا حکم امتناع اس حکم امتناع کو معطل کر دیتا تھا۔ یہ منظرنامہ اور یہ واقعات میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں پیش آئے تھے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر جسٹس رفیق تارڑ صاحب کس وجہ سے مملکت کے صدر بنائے گئے تھے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسٹس سعید الزماں صدیقی آخر کیوں گورنر سندھ بنائے گئے تھے۔ جسٹس رفیق تارڑ صاحب ایک جہاز میں مختلف بریف کیسوں کے ساتھ کوئٹہ چلے گئے تھے اور اس عدالت کو تقسیم کرنے کے عمل کا حصہ بنے تھے۔ جسٹس رفیق تارڑ صاحب جب ان ساری سرگرمیوں کے بعد مملکت کے صدر بنائے گئے اور نواز شریف صاحب نے انہیں آخری حد تک نوازا، تو پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب 12 اکتوبر 1999 کے بعد نواز شریف صاحب اقتدار سے بے دخل کیے گئے تو رفیق تارڑ صاحب کچھ عرصے تک پرویز مشرف کے ساتھ اس منصب پر رونق افروز رہے۔ انہی دنوں میں رفیق تارڑ صاحب دراصل نواز شریف کے راہ کی آئینی مشکلات دور کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے والد کے حکم پر اس منصب پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب پرویز مشرف اور رفیق تارڑ کا نبھا اور ساتھ چلنا مشکل ہو گیا اور وہ اس منصب سے بے دخل کر دیے گئے، تو اس خاکسار نے رفیق تارڑ صاحب سے ایک ملاقات ان کے گھر پر لاہور میں کی تھی، اور جب میں نے ان سے اس دور کے اس عدالتی معاملات کے حوالے سے ایک سوال کیا تو وہ جواب دینے کے بجائے یہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ انٹرویو ختم کر دوں۔ بالآخر وہ میری ملاقات ایک بدمزگی کے ساتھ ختم ہوئی اور رفیق تارڑ صاحب ان سوالات کے جواب نہیں دے سکے جو آج بھی تاریخ میں گونج رہے ہیں، گرج رہے ہیں اور نواز لیگ کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سپریم کورٹ نواز لیگ کے ہدف پر ہے، اور کل کے فیصلے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم اداروں کی بالادستی کے خواہاں ہیں، ہم جمہوریت کا آخر مطلب کیا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک ووٹ کو عزت دو کا آخری مطلب کیا ہے، اور ہم پاکستان میں جو جمہوریت کے خواہش مند اور سول اور ملٹری تنازع میں سول بالادستی کا جو خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کی بنیادی حقیقت کیا ہے۔ دراصل ہمارا نقطۂ نظر جمہوریت کی آڑ میں کچھ خاندانوں کی بالادستی کا ہے یا در حقیقت جمہوری اقدار کی ترویج کا ہے۔ یہ پہلو تب آشکار ہوگا جب سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے بعد اس کے تسلیم کیے جانے کا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کیا دیتی ہے، لیکن اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئین کے اس سوال کا جواب سپریم کورٹ بالآخر دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اصل امتحان وفاقی حکومت کا، الیکشن کمیشن کا اور PMLN کا شروع ہوگا۔ میں آپ کو پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایک حکمت عملی اس کے بعد کی بھی تیار رکھی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دے گی اور الیکشن کا عمل ناگزیر ہو جائے گا تو شاید چیف الیکشن کمشنر اس پورے عمل سے الگ ہوتے ہوئے استعفیٰ دے دیں گے۔ پاکستان کے سیاسی تھیٹر پر یہ سارے اداکار اپنی اپنی بولیوں، اپنے اپنے رنگوں اور اپنے اپنے کرداروں کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور گتھم گتھا ہیں، مگر اس باہمی کشاکش میں دیکھنے کی واحد بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے وطن عزیز کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔